الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على نوح في العالمين إن كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. صلوات بجی محمد علی محمد. آپ سے درخواست کریں گے جن مرحومین کے نام لیے گئے ان کے لیے اور اپنے تمام مرحومین اور شہداء کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر روشن. صلوات عنایت فرما دیجئے گا محمد علی محمد. اس سے بہتر انداز میں بلند آواز سے ایک صلوات پڑھ رہے ہیں. ہماری بات ہو رہی تھی لفظ شیعہ پر. شیعہ فی القرآن پرسوں بتایا آپ کو، کل شیعہ فی الحدیث، آج شیعہ فی تاریخ ہے نا. تاریخ میں سوال کیوں لے کر چلیں، آج تفصیلی جواب اس کا دیتے. پہلے دن بھی ہم نے بتایا تھا مقدمے کے طور پہ کہ آج کیوں ضرورت ہے اس کی. اس لیے ضرورت ہے کہ ہر جگہ بازار میں، اسکول میں، کالج میں، سوشل میڈیا پہ ہر جگہ سوالات کی بوچھاڑ ہے ہم پر. ٹھیک ہے نا. اچھا، مشکل یہ ہو گئی ہے کہ کچھ لوگ سوشل میڈیا پہ بیٹھ جاتے ہیں اور وہ اپنی عقل کے مطابق جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں، سمجھتے ہیں بس وہ سب سے زیادہ قابل ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات معاملہ اور خراب ہو جاتا ہے نا. کیونکہ ظاہر ہے کہ جواب دینے کے لیے وہ صلاحیت اور وہ اہلیت اور وہ قابلیت بھی درکار ہے نا. وہ تو ہوتی نہیں. اب جو اس کے دماغ میں اس کو سمجھتا ہے کہ یہ حرف آخر ہے جو میں بتا رہا ہوں یہ، بلکہ حالانکہ اس سے اور مزید خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور مزید سوالات جنم لیتے ہیں لوگوں کے ذہن میں کہ بھئی یہ کیا کہا اس نے، یہ کیا کہا. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے بہت بڑے عالم ہیں. وہ تو یہی سمجھیں گے نا ان کا علامہ یہ کہہ رہا ہے، ان کے عالم یہ کہہ رہا ہے، ان کا فلانا یہ کہہ رہا ہے. اس لیے ضروری سمجھا میں نے کہ اس پورے 2 مہینے 8 دن یہ کوشش کرتا رہا ہوں کہ ان سوالات کے جواب میں مجالس پڑھی جائیں جن کی آپ کو روز صبح سے شام تک ضرورت پڑتی ہے، تاکہ جب آپ کہیں بیٹھیں تو ہمارا بچہ جیسے پہلے ہوتا تھا نا کہ ہم کہتے ہیں ہمارے بچے کے مقابلے میں کوئی نہیں. اب وہ ایسے بات نہیں ہے، آپ بھول جائیے. آپ ایسے اب پھر سے ہمیں زیرو سے چلنا پڑ رہا ہے کہ اپنے بچوں کو اتنا تیار کر دیا جائے کہ یہ جہاں جائیں لاجواب ہو کر نہیں آئے، لاجواب کر کے آئے ہے نا. یعنی سوال لے کر نہیں آئے، سوال چھوڑ کر آئے. ٹھیک ہے. تو ہم نے عرض کیا تھا کہ ایک سوال بہت بڑا تھا، شیعہ کہاں سے آیا، فلاں کہاں سے آیا، فلاں کہاں سے آیا، شیعہ کون آ گیا. بھائی سب مسلمان، اللہ نے تو اسلام مسلمان کا نام دیا. ہم نے پہلے دن ہی آپ کو بتایا کہ اللہ نے کتنے نام دیے قرآن مجید میں. اور پھر اس کے بعد ہم نے آپ کو بتایا کہ شیعہ قرآن مجید میں کتنی جگہ استعمال ہوا اور کس معنی میں استعمال ہوا، کتنے اچھے معنی میں استعمال ہوا ہے نا. ایسے ہی ہے نا، اسی طرح استعمال ہوا نا کہ ان من شیعتہ ابراہیم، جناب نوح کے شیعہ ہیں کون؟ ابراہیم. یہ مقدمہ ہو گیا، تمہیدی گفتگو ہو گئی. اب آگے چلتے ہیں. حدیث بھی بتا دی آپ کو کل. ہم نے حدیث بھی وہاں سے بتائی، اپنے یہاں سے نہیں بتائی، وہاں سے بتائی کہ یہ نام شیعہ پڑ چکا تھا پیغمبر ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہی دور میں، آپ ہی کے دور میں. لوگوں نے کہنا شروع کر دیا تھا علی کے چاہنے والوں کو علی کا شیعہ. یہ ان کی، میں نے کل ان کی روایت پڑھی نا آپ کے سامنے، تفسیر روح المعانی اور تفسیر در منصور، وہ سب میں نے آپ کے سامنے پڑھا. اس پہ لے کے بیٹھا ہوا تھا اس لیے تاکہ ہر چیز ریکارڈ پہ آ جائے. میں ایسے نہیں ہوا میں باتیں نہیں کر رہا ہوں، چیزیں موجود ہیں. اور ہمارے دوسرے دوستوں نے اعتراف بھی کیا ہے بعض مقامات پہ. ہماری اس کوشش کرتے ہیں ہاں بھائی بات بالکل واضح ہو گئی. سوال تو ہم پر آ گیا کہ جو میں نے سوال چھوڑا بعد میں کہ بھائی ہم تو جواب دے دیں گے اور دے رہے ہیں مسلسل. اب آپ جواب دیجئے کہ آپ کے نام کہاں سے آئے. یہاں تک ہو گئی تھی نا ہماری بات کہ سوال ان پر آپ بتائیے، ہم نے تو ثابت کر دیا. اب آئیے تاریخ میں اور دیکھیے آج بہت اہم گفتگو ہے. جو میں نے کہا نا کہ تاریخ کا سب سے مظلوم لفظ ہے شیعہ. جتنے ظلم اس پر ہوئے تاریخ بشریت میں ملا کر سب پہ نہیں ہوئے. اس 14 صدیوں میں جتنے ظلم اس شیعہ پر، یہی حقانیت کی سب سے بڑی دلیل ہے. اور تاریخ کا سب سے طاقتور نام بھی شیعہ ہے.
مظلوم ترین نام بھی شیعہ ہے اور طاقتور ترین نام بھی شیعہ ہے کہ سب نے مل کر سرنگو کرنا چاہا اور آج بھی کوشش کر رہے نہیں کر پا رہے. نہ ماضی میں کر سکے نہ آج. اتنی طاقت ہے اس نام میں. کیوں ہے اس نام میں اتنی طاقت؟ آپ دیکھیں کہ 14 صدیاں ہو گئی ایک الزام مسلسل میں نے کہا نا کہ تاریخ میں اتنا گرد و غبار پڑا ہے کہ اس کو چھانٹ کے مطلب نکالنا جوئے شیر لانے کے برابر ہے. کس کے برابر ہے؟ جوئے شیر. وہ اکثر ہمارے ماشاءاللہ کہتے ہیں جوئے شیر. تو میں بڑا پریشان ہوا. میں نے کہا یہ جوئے شیر کیا ہوتا ہے؟ کہتے وہ شیر ہے نا, اس کو مقابلہ بڑا مشکل ہوتا ہے نا, تو شیر کے مقابلے کا. میں نے کہا خدا کے بندے یہ جوئے شیر ہے. کیا ہے؟ جو کہتے ہیں نہر کو. اسے کہتے ہیں شیر. کسے کہتے ہیں؟ دودھ کو. دودھ کی نہر نکالنے کے برابر ہے. اور یہ محاورہ چلا کہاں سے فارسی میں؟ تیشہ فرہاد. افسانہ صحیح, افسانہ ہی صحیح شیریں فرہاد کا. تو شرط رکھی گئی تھی نا فرہاد کے لیے کہ دودھ کی نہر نکالو, تو تیشے سے پہاڑوں پہ. تو افسانہ ہے, میں نے عرض کر دیا, حقیقت سے اس کا کوئی تعلق غالباً نہیں ہوگا, یا ہوگا تو رائی کا پہاڑ بنا دیا گیا, جیسے ہوتا ہے نا داستان گوئی میں کہ چھوٹے سے واقعے کو پورا ناول بنا کے پیش کر دیا جاتا ہے. وہ سب ہم نے معلوم ہے جو کرتب ہوتے ہیں روایات میں, داستانوں میں, خاص طور پہ داستان گوئی میں. تو یہ وہاں سے تھا, وہاں سے نکلا کہ جوئے شیر کا اس کو کہا کہ جوئے شیر نکالو, دودھ کی نہر نکالو. اب دودھ کی نہر کہاں سے نکالے گا؟ پہاڑ میں سے نہر نکال سکتا ہے کوئی؟ تو یہ محاورہ یوں چلا. یہ اس لیے بتا دیتا ہوں کہ اردو محاورے بھی اب دم توڑ رہے ہیں, اردو زبان بھی اب دم توڑ رہی ہے. جہاں تک میں اپنی ذمہ داری پوری کر سکتا ہوں کرتا رہتا ہوں. تو کوئی جب مشکل, بہت ہی مشکل امر ہو درپیش, تو کیا کہتے ہیں یہ جوئے شیر لانے کے برابر ہے. یعنی یہ کام ایسا ہے جیسے دودھ کی نہر نکالنا. اب سمجھ میں آ گیا؟ انشاءاللہ جو یہاں بیٹھے ہمیشہ کے لیے ان کو مزہ بھی آئے گا اس محاورے کا, اور یاد بھی رہے گا یہ محاورہ. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ٹھیک ہے جناب. اب یہ جملہ ہے مترجمہ میرے اس لیے چلتے رہتے ہیں کہ میں اس کے بغیر رہتا نہیں, کہ بھائی مجھے بے چینی رہتی ہے کہ سمجھا دوں بچوں کو نا. بچوں کو ظاہر بڑوں بزرگوں کو تو معلوم ہوگا یہ محاورہ, میں ان کو تھوڑی کہہ رہا ہوں, لیکن جو جوان اور بچے بیٹھے نا ان کے کان بالکل ناشنا ہوں گے. اور جب ایک محاورہ سمجھ میں نہیں آئے تو پورا بات سمجھ میں نہیں آتی. ایک محاورہ سمجھ میں آ جائے تو ساری بات سمجھ میں آ جاتی ہے نا. یہ فائدہ ہوتا ہے اس کا. ایک بار اور صلوات عنایت فرمائیے. تو بھی کتنا مشکل کام ہے. ایک الزام ہے جو لاد دیا جاتا ہے. شیعوں نے بے وفائی کی, شیعوں نے بے وفائی کی, شیعوں نے بے وفائی کی. ہمارے بھی کچھ اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں آنکھیں بند کر کے. ہاں ابھی کیا, ہم تو بے وفا نہیں ہیں, انہوں نے بے وفائی کی تھی. خدا کے بندو, یہ دھوکہ ہے تاریخ کا, فراڈ ہے, فراڈ. تاریخ اب میں ابھی ثابت کر دوں گا, ہمیشہ کے لیے آپ کلیئر ہو جائیں گے اس معاملے میں. بالکل کلیئر کر دوں گا آپ کو, بالکل کلیئر کر دوں گا, بے فکر نہیں. ایسے دلائل آپ کے حوالے کر دوں گا کہ آپ بالکل بھی پریشان نہیں ہوں. میں بھی پورا عشرہ پڑھ کے کراچی میں جب آئی نیشنل ثانی, اب تو 2 مہینے ہو رہے ہیں تقریباً پڑھے ہوئے, جناب زید پر جو میں نے عشرہ پڑھا اس میں پورے میں نے تاریخی دلائل دی نا. اس کے بعد زبانیں بند ہیں, خاموش ہیں, کوئی جواب نہیں دے پا رہا ہے. ایک الزام لگا دیا تھا شیعوں نے بے وفائی کی. شیعوں نے بھائی کیوں بے وفائی کی؟ ہمارا سوال یہ ہے شیعوں نے کیوں بے وفائی کی؟ بھائی کیسے بے وفائی کی؟ بیعت کی اور توڑ دی. بیعت کی, اچھا تو اس کا مطلب جس نے بھی بیعت کی سب شیعہ تھے؟ ہاں بھائی, جس نے بیعت کی حضرت علی کا ساتھ چھوڑا, بیعت کی توڑ دی, شیعہ تھے. امام حسن کا ساتھ چھوڑا, بیعت کی توڑ دی. یہی ہے نا, سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ پہلے میں الزام بتا رہا ہوں کیا ہے. الزام اچھی طرح سمجھا دیں گے, پھر جواب دیں گے تو مزہ آئے گا نا. اچھا ایک زحمت کر لیجئے, اب آپ میرا مجمع آگیا سننے, تھوڑا سا ایک بار آگے بڑھائیں گے, بس ایک ہی بار آ جائیے تاکہ بعد میں آنے جو آ رہے ہیں وہ زمین پہ نہ بیٹھیں, فرش پہ آ جائیں. درود بھیجتے ہوئے آگے بڑھائیے محمد آل محمد پر. جزاک اللہ. تھوڑا سا اوپر کرنا ہے اس کو, آواز مجھے جھکنا پڑ رہا ہے ایسے, گردن میں میری تکلیف ہوگی. تھوڑا سا اوپر آ دینا ہے, کھول کے نا اس کو اوپر کرنا, یہاں یہ یہاں پہ آ جائے. لائیے اوپر لائیے. اب ٹھیک ہے, یہ ٹھیک ہے. اللہم صلی. اب ٹھیک ہے. اس کا بھی بڑا اثر پڑتا ہے, وہ جھک کے پڑ رہا تھا, گردن میں درد ہونے لگتا ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آئیے. تو الزام یہی ہے نا کہ کیوں تھے شیعہ؟ بھائی خط لکھ کے جو بھیجے تھے, شیعوں نے خط لکھ کے بلایا تھا. امام حسن کا ساتھ چھوڑا, شیعوں نے ساتھ چھوڑا. علی کا ساتھ چھوڑا, کوفے کے شیعوں نے ساتھ چھوڑا.
جناب زید کا ساتھ چھوڑا، شیعوں نے ساتھ چھوڑا. یہی ہے نا. آج اس کا آپریشن کر کے رکھ دیں گے تاکہ آپ سر اٹھا کے چلیں، سر جھکا کے نہیں. ہمارا کام یہ، ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنی قوم کے سر کو بلند رکھنا ہے، نیچے نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ جب تک زندہ ہے. ہمارے بعد اور آ جائیں گے. اطمینان رکھیے. گرفت ہے پوری، ایسے نہیں میں پڑھ رہا، گرفت کے ساتھ پڑھوں گا، آپ اطمینان رکھیے. روح یہ ہے، اس نظام کی روح یہ ہے، مغز یہ ہے، کریم یہ ہے. بیعت کی اور توڑ دی، بیعت کی اور توڑ دی. جتنوں نے علی کی بیعت کی سب شیعہ تھے، جتنوں نے حسن کی بیعت کی سب شیعہ تھے، اور جتنوں نے بیعت توڑ دی سب شیعہ. ٹھیک ہے نا؟ یہی ہے نا؟ جتنوں نے بیعت توڑ دی سب شیعہ. حسین کی جتنوں نے بیعت کی سب شیعہ، جتنوں نے بیعت توڑ دی سب. زید کی جتنوں نے بیعت کی سب شیعہ، جتنوں نے توڑ دی سب. دیکھا نا؟ یہ ہوتا ہے کہ کہتے ہیں چور مچائے شور. آج ہم آپ کو بتائیں گے چور مچائے شور کا کیا مطلب ہے نا؟ یہ چور کیوں شور مچا رہا ہے، اب آپ کو بتائیں. چلیے طے ہو گیا کہ جس نے بھی بیعت کی اور ساتھ چھوڑ دیا سارے شیعہ تھے. علی کی بیعت کہاں کہاں ہوئی تھی؟ پہلے سے چلیں گے نا، پہلے مرحلے سے چلیں گے نا. پورے مدینے نے بیعت کی کہ نہیں کی؟ مکے نے بیعت کی کہ نہیں کی؟ بصرے نے بیعت کی کہ نہیں کی؟ حجاز نے بیعت کی کہ نہیں کی؟ 70% عالم اسلام نے شام کو چھوڑ کے پورے عالم اسلام نے بیعت کی. سارے شیعہ تھے. کدھر تھے؟ کوفیوں نے بیعت توڑی. مدینے والے کہاں تھے؟ مکے والے کہاں تھے؟ بصرے والے کہاں تھے؟ حجاز والے کہاں تھے؟ سب شیعہ تھے نا بھائی، سب شیعہ تھے. تو مدینے والوں نے بھی تو بیعت توڑ دی. تو مانو سب کے نام لینا شروع کروں، کس کس نے بیعت کی تھی؟ یا تو مانو کہ سارے شیعہ تھے، یا یہ مانو کہ بیعت توڑنے والوں کا شیعہ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے نا. سب نے بیعت کی تھی نا، تو مان رہے ہو؟ تو کہہ رہے ہو بیعت کی تھی شیعہ، سب نے بیعت کی، سب شیعہ تھے نا. مانو مانو. یا پھر یہ مانو کہ نہیں، جنہوں نے توڑی وہ شیعہ نہیں تھے. کوفے میں سارے شیعہ رہتے تھے. کس نے کہا شیعہ رہتے تھے؟ فوجی چھاونی تھی. کوفے نے بے وفائی کی. ہاں بے وفائی کی کوفے نے. شیعوں نے کہا بے وفائی کی. شیعوں نے کہا بے وفائی کی. ابھی بتا دیتے ہیں، ثابت کر دیتے ہیں، بے فکر رہیے. آج یہی کام ہے میرا انشاءاللہ. ایسے تھوڑی جائیں گے آپ کے ساتھ. پہلا چیز مل گئی، پہلی چیز مل گئی. آپ کو بولے تو کیا کرو، تم کہاں مر گئے تھے؟ کوفیوں نے ساتھ چھوڑا تھا، تم کہاں تھے؟ تمہارے بڑے کہاں تھے؟ تمہارے بزرگ کہاں تھے؟ وہ کیوں نہیں نکلے علی کی مدد کے لیے؟ ہمارے یاسر شیعہ تھا، آ گیا، بیعت توڑی. اویس قرنی شیعہ تھا، آ گیا. جابر شیعہ تھے، ابو ایوب انصاری شیعہ تھے. یہ پہلے دن سے علی کے شیعہ ہی مشہور تھے. ان کو علی کا شیعہ کہا جاتا تھا. کیا کہا جاتا تھا؟ ان میں سے کسی نے ساتھ چھوڑا تو باقی نے تو چھوڑ دیا. نام بتاؤں؟ جاؤ خود چھوڑ دینا، خود دیکھ لینا جا کے بھائی کس کس نے بیعت کی تھی. پورے مدینے نے بڑے بڑے نام سب نے بیعت کی. تو سب نے توڑی نا. تو کون نا سارے شیعہ تھے. سارا مدینہ شیعہ تھا، مکہ شیعہ تھا، بصرہ شیعہ تھا، حجاز شیعہ تھا. کون نا؟ وہ پورا عراق شیعہ تھا. حجاز بار بار نکل رہا ہے مجھے، حجاز تو یہی ہو گیا، مکہ مدینہ عراق سارا. کون نا شیعہ تھا سب نے بیعت توڑی کہ نہیں توڑی؟ تو پھر کہاں تھے؟ شیعوں نے بے وفائی کی. تو باقی وفادار کہاں تھے؟ امام حسن کا ساتھ چھوڑا وہ الگ. ابھی پڑھ کے آ رہا ہوں سارے علل و اسباب. علل و اسباب کیا بنے تھے؟ جیسے صفین میں بن گئے تھے کہ 20,000 اشعث بن قیس کی. اشعث بن قیس شیعہ تھا. 20,000 جو اس کے ساتھ حملہ آور ہوئے تھے مولا کے خیمے پہ وہ شیعہ تھے. حملہ آور یعنی گھراؤ کیا. تو کیا یہ شیعہ تھے سارے؟ یہی تو خوارج نکلے بعد میں. یہ شیعہ تھے سب. لیکن وہاں ٹکراؤ ہو جاتا تو کیا ہوتا؟ ایک دوسرے کو مار دیتے. امام حسن کے ساتھ مسئلہ کیا پیش آیا؟
عبید اللہ ابن عباس جیسا آدمی 1 ملین درہم میں بک گیا. عبید اللہ، عبداللہ نہیں کہہ رہا ہوں. کیا کہہ رہا ہوں؟ عبید اللہ الگ ہے، عبداللہ الگ ہے. عبید اللہ کتنے میں بکا؟ 1 ملین درہم. اس کو لالچ دے دی کہ ہم نے توڑ لیا سپاہیوں کو شکست ہو جائے گی اور کچھ نہیں ہوگا، تم ہمارے ساتھ مل جاؤ. جنرل بک گئے تھے، وہ شیعہ تھے، عباسی شیعہ تھے سارے. بتائیں نا بھائی، عباسی شیعہ تھے یا تو مانو عباسی شیعہ تھے. عباسی کب شیعہ تھے؟ آج بھی نہیں ہے. کوئی انفرادی طور پہ ہو جائے، میں وہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں بطور کلی بات کر رہا ہوں کہ عباسی کب شیعہ تھے. تو انہوں نے ساتھ چھوڑا امام حسن کا، انہوں نے دھوکہ دیا امام حسن کو. جو شیعہ تھے وہ تو ساتھ تھے، وہ تو ساتھ کھڑے تھے امام حسن کے. انہوں نے کب چھوڑا ساتھ؟ تعداد کتنی تھی ان بیچاروں کی؟ 2-4 ہزار. اور خود مولا امام حسن نے کیا فرمایا کہ میں چاہتا تھا کہ تمہیں قتل عام سے بچاؤں. تیاری ہو گئی تھی اپنے لشکر میں قتل عام کرنے کی، اپنے لشکر بک گیا تھا آدھے سے زیادہ. شیعہ کب تھے وہ؟ شیعوں کو تو بچایا حسن نے. امام حسن بے وفائی کی، ان بے وفاؤں کو کہا کہ انہیں بے وفائی کی ہے میرے ساتھ اکثریت نے. شیعوں کو کب کہا؟ جو لے کے آتے ہو ضعیف روایات اور اس کے مقابلے جو مستند ہے وہ لے کر نہیں آ رہے. بیٹا اٹھ جا، سو مت یار، میں بڑی محنت کر کے آتا ہوں. وہ تو سو رہا ہے مزے سے. بھائی صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. یہ بالکل ٹھیک ہے کہ جیسی مجلس سننے کی آپ آدھی ہے، میں ویسی مجلس نہیں پڑھتا، کبھی بھی نہیں پڑھتا. آج سے تھوڑی ہمیشہ سے ایسے ہی پڑھتا ہوں. لیکن بھائی ایسا تو نہ کرو، مجلس میں آئے ہو، میں بات کر رہا ہوں، آپ سو رہے ہیں، مزے لے رہے ہیں. واہ بھائی واہ، کیا بات ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ایک نعرہ لگائیں تاکہ اور بھی کسی کو نیند آ رہی وہ بھی اٹھ جائے جلدی سے. جزاک اللہ. اتنی بلند آواز سے صلوات بھی نائز فرما دیجیے گا. ٹھیک ہے، آئیے اصل مقام پہ لے کر آئے. امام حسین کو کوفہ والوں نے بلایا، شیعوں نے خط لکھا، شیعوں نے مار دیا. شیعوں نے خط لکھا، شیعوں نے کتنے لوگوں نے بیعت کی؟ 18,000. ایسے ہی ہے نا، 18,000 لوگوں نے جناب مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی. سب شیعہ تھے. آپ کے خیال میں بنی امیہ کے لوگ نہیں تھے، مخالفین نہیں تھے، دوسرے نہیں تھے. حالات دیکھ رہے تھے کہ امام حسین آئیں گے، ساری قوم ان کے ساتھ ہو جائے گی، حکومت مل جائے گی، میں بھی مشیر بن جاؤں گا، میں بھی وزیر بن جاؤں گا، مجھے بھی ٹھیکے مل جائیں گے، مجھے بھی پرمٹ مل جائیں گے. سمجھ میں آگے؟ آپ تو سمجھ گئے. آپ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. شیعہ کہاں دے پھر؟ شیعہ کہاں دے؟ یہ کس نے کہا کہ پورا کوفہ شیعہ تھا؟ کوفیوں نے بے وفائی کی. شیعہ کب تھا پورا کوفہ؟ کوفہ تو چھاؤ نہیں تھا. جناب سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس کو کوفہ تو تھا لیکن چھاونی کا ترتیب دیا گیا تھا. چھاونی بنائی گئی تھی، فوری چھاونی تھا. تمام باہر کے لوگ، جیسے آپ کا اسلام آباد ہے، باہر کے لوگ ہیں نا، سب جمع ہو گئے تھے باہر کے لوگ. وہ نوکریاں کوفہ اس وقت پائے تخت بن گیا تھا، ایک مرکز بن گیا تھا، سب باہر کے لوگ آگے جمع. اب جب وہ فوجی چھاونی میں آگے ایک بار تو وہیں آباد ہو جاتے تھے. جیسے مختلف قبیلوں کے لوگ تھے، مختلف الخیال قسم کے لوگ تھے. شیعہ کہاں تھے اور کون تھے شیعہ؟ آپ سنو میری زبان سے، پڑھو جا کے تاریخ. ابن زیاد نے 4,000 سے 6,000 شیعوں کو زندان میں ڈالا ہے. کتنے؟ یہ تاریخ ہے. جس پر شیعہ ہونے کا شبہ تھا سب کو پکڑ کے قید کیا گیا، زیر زمین زندانوں میں، 20-20 گز نیچے زندانوں میں. ابراہیم بن مالک اشتر جیل میں، مختار ثقفی جیل میں، سلیمان بن سرد خزائی جیل میں، جناب مسیب جیل میں. یہ ہیں بڑے نام، اور بھی لیتا چلا جاؤں گا، ٹائم نکل جائے گا. 4 سے 6,000 شیعہ زندانوں میں ڈال دیے گئے. اور کچھ نے اپنے آپ کو چھپایا. کیوں چھپایا؟ تاکہ کربلا جا سکے. جیسے مسلم ابن اوسجا، جیسے حبیب ابن مظاہر. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ابو سعید، اور اسی طرح اور بھی ہیں، جیسے عابس ابن ابی شبیب شاکری چھپ گئے تھے. کیوں؟ جانتے تھے کہ ہمیں پکڑ لیا جائے گا، گرفتار کر لیا جائے گا. تو شیعہ وہ تھے. ثبوت یہ کہ 4 سال بعد جب رہا ہوئے، رہا ہوتے ہی قیام کیا ہے. قیام کیا کہ نہیں کیا؟ توابین کا قیام. حالانکہ زندان میں تھے،
کہ ہم حسین کے ساتھ کربلا میں کیوں نہیں تھے؟ سمجھ میں آ رہی ہے ہماری بات؟ زندان میں تھے، توابین کی تاریخ پڑھو نا، ہم نے تو پڑھی بھی ہے، لکھی بھی ہے، زندان میں تھے 4 سے 6 ہزار شیعہ۔ جب رہا ہوئے، رہا ہوتے قیام، پہلا قیام توابین کا، دوسرا قیام مختار ثقفی کا، ہے کہ نہیں ہے؟ یہ تھے شیعہ، لڑے کہ نہیں لڑے؟ کربلا کے بعد سے قیام کر رہے ہیں، اگر ساتھ چھوڑ دیا ہوتا تو آج تک قیام کی حالت میں نہ ہوتے۔ آج بھی یزیدی طاقتوں کے مقابلے میں کون لڑ رہا ہے سوائے شیعہ کے؟ کون کھڑا ہے؟ بتاؤ نا، تم کہاں ہو؟ شیعہ تو بے وفا، تم کہاں تھے وفادار؟ حسین کا ساتھ نہیں دیا تو شام سے جو لشکر آئے تھے کون تھا؟ یہ بھی شیعہ تھا۔ اور پھر وہی سوال کہ شیعوں نے حسین کا ساتھ نہیں دیا، آپ نے کیوں نہیں دیا؟ آپ کے بڑے کہاں تھے؟ آپ کے بزرگ کہاں تھے؟ پتہ نہیں تھا۔ کیسے نہیں پتہ تھا؟ مدینے میں حسین کے خطبات، مکے میں خطبات، مکے میں 2.5-3 مہینے رکے ہیں کہ مسلسل خطبے، تاریخ میں خطبے موجود ہیں۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ نہیں معلوم تھا۔ سب جگہ پیغام بھجوایا تھا، حسین نے قیام کر رہا ہوں یزید کے خلاف۔ تو چلو شیعوں نے بے وفائی کی، آپ آ جاتے نا۔ یہ سوال تو کیا کرو نا ان سے کہ بھئی تمہارے بڑے کہاں تھے؟ وہ کیوں نہیں آئے؟ چھوڑ دیا شیعوں نے، آپ آ جاتے۔ آپ کیوں نہیں لڑے؟ آپ تو مارنے والوں میں تھے۔ کیونکہ شام کا لشکر کون تھا؟ شام کا لشکر تو شیعہ نہیں تھا نا، شام کے لشکر ہی تو شیعہ نہیں تھے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات ہماری؟ یہ دلیلیں تاریخی، ان کو یاد رکھو۔ کیوں؟ شور پروپیگنڈا ایسا جیسے آج ہوتا ہے، چور مچائے شور۔ آج بھی چور شور مچاتا ہے نا کہ میں نہیں ہوں، فلاں چور، جو بعد میں پھر کہانی کھل جاتی ہے۔ کہانیاں پاکستان میں کبھی ختم نہیں ہوئی، جو کہانی شروع ہوئی پاکستان میں وہ کبھی ختم ہی نہیں ہوئی۔ پبلک انتظار کر رہی ہے کوئی کہانی تو انجام کو پہنچے ہے۔ قسطیں چلی جا رہی ہیں، قسطوں پہ قسطیں۔ ٹی وی ڈرامہ ہے جو چل رہا ہے، ختم ہی نہیں ہو رہا۔ صلوات بھیجئے محمد آل محمد پر۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آئیے ایک مثال اور دے دیں آپ کو تاریخ سے۔ جناب سے کہتے ہیں کہ 80,000 لوگوں نے بیعت کی تھی، توڑ دی۔ 80,000۔ میں کہتا ہوں اس سے بھی زیادہ ہوں گے بھائی، اس سے بھی۔ میرے پاس پورا میٹر، میں 2 سال اس پہ میٹر جمع کرتا رہا، پھر جا کے میں نے جناب زید پہ اشرا پڑھا۔ ایسے نہیں پڑھا، عربی فارسی اردو میں جتنی کتابیں مجھے مل سکتی تھی، میں نہیں کہتا کہ جتنی بھی دنیا میں لکھی گئی سب میرے پاس، جتنی مجھے مل سکتی تھی میں نے جمع کی، میرے پاس ہے۔ اس لیے میں جب حوالے ہوتے ہیں تو بڑی مضبوط ہو کے بات کرتا ہوں نا، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ جناب زید کتنی افراد نے بیعت کی؟ شیعوں نے بیعت کی، 80,000 بیعت توڑ دی۔ اس پر انہوں نے کہا رفضتمونی، تم نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، جب سے شیعہ رافضی ہو گئے۔ اب ہم آپ کو بتائیں کہ رافضی کون ہے، تاریخی ثبوت دیں گے آپ کو آج کہ ہے کون رافضی، آپ کو پتہ چلے گا۔ جناب زید کے قیام کو بڑی مست کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ بھائیوں کا جھگڑا بتا دیا کہ اولاد حسن سے جھگڑا تھا زمین کا، اوقاف کا، کہے گا اوقاف رسول، تبری وغیرہ نے لکھا بھائی کہ اوقاف رسول پہ جھگڑا تھا۔ وہ جھگڑا لے کے گئے تھے شام نے، اس نے اور آگ لڑکائی، اور یہ ہے ایک بڑی کہانی ہے، داستان ہے جو ہم عشرے کے دوران سنا چکے لوگوں کو، اور موجود بھی ہے یوٹیوب کے اوپر، سوشل میڈیا پہ وہ لوگ ڈال دیتے ہیں، جو ریکارڈنگ کرتے ہیں انہوں نے ڈال دی جیسے آپ لوگ ڈال دیتے ہیں۔ تو اب پھنس گئے، گھر کا جھگڑا بتا کے پھنس گئے۔ کیسے پھنس گئے؟ یہ لفظ لکھ دیا کہ اوقاف رسول پہ جھگڑا تھا، مطلب یہ ہمارا ہے کہ تمہارا؟ بھائی اوقاف رسول آیا کہاں سے؟ رسول کے اوقاف کہاں سے آئے بھائی؟ آپ کے ہاں تو یہ حرف آخر ہے کہ نبی کوئی میراث چھوڑتا ہی نہیں۔ نبی کوئی میراث، نبی کا ورثہ ہو تو اوقاف رسول کہاں سے آ گیا؟ اب دو میں سے ایک بات مانیے، یا رسول نے میراث چھوڑی تھی جبھی تو اوقاف رسول ہے، اور یا پھر یہ داستان گڑھی گئی اپنے مطلب کے لیے۔ جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے، پہلے کچھ کہتے ہیں بعد میں خود ہی اس کی تردید بھی کر دیتے، لیکن بتائے کون؟ مگر ہم جیسے نکال لاتے ہیں تاریخ سے ڈھونڈ ڈھانڈ کے، سارے مطلب کو نکال کے لے آتے ہیں کہ یہ رکھ دو سامنے ان کے، پتہ چلے ان کو۔ خیر تو بنائی گیا، حالانکہ جھگڑا وہ نہیں تھا، جھگڑا کچھ اور تھا، عامریت کے خلاف، ورنہ مدینے میں ہوتا جھگڑا اوقاف کا، کوفے میں اس کا کیا کام تھا؟
کوفے کی آبادی کتنی؟ 30 سے 35 ہزار ہے. میں کہتا ہوں 40 رکھ لو. ٹھیک ہے، کتنی رکھ لو بھائی؟ 40 ہزار. 80 ہزار نے بیعت کی. آبادی کتنی ہے؟ 40 ہزار میں عورتیں، بوڑھے، بچے، مرد سب ہے نا. بیعت کرنے والوں کی تعداد میں پھر بھی ثابت کروں گا کہ ہاں تھے 80 ہزار. اس سے بھی زیادہ تھے، میں کہہ دوں، کہہ رہا ہوں آپ سے. وہ نہیں کہہ رہے ہیں، وہ نہیں ثابت کر سکتے، میں ثابت کروں گا. انہوں نے تو کہہ دیا 80 ہزار لوگوں نے بیعت کی تھی، کوفے کے توڑ دی. ابھی پھنس جائیں گے، دیکھیے گا خود ہی. 35 سے 40 ہزار آبادی. زمانہ کس کا ہے؟ بنی امیہ. حشام ابن عبد الملک جیسا خون آشام درندہ ہے نا، جس نے قتل عام میں حدیں انتہا کر دی تھی شیعوں کے قتل عام میں، اس کا زمانہ. کوفہ کس کے حکومت میں ہے؟ بنی امیہ کے. بنی امیہ کے دور میں کسی مسجد، کسی ممبر پہ کوئی شیعہ جا سکتا تھا؟ مسجد اعظم کوفہ کی، جسے آپ کوئی مسجد کوفہ کہتے ہیں، مسجد اعظم کا خطیب کون تھا؟ شیعہ تھا. امام اعظم کا وہی مرکز ہے. امام اعظم ابو حنیفہ مرکز وہی ہے. اور سب سے بڑے امام اعظم کہا اسی لیے تھے، ان کے سب سے زیادہ فالوور ان کے، وہ کہاں گئے؟ کوفے کے. ان 40 ہزار میں ان کے فالوور کتنے؟ سب سے بڑے تو وہی تھے نا. پورا کوفہ تو ان کے انڈر میں تھا. مسجد اعظم میں خطیب جو بیٹھا ہوا ہے، نام بھی ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہا، میں نے وہاں پڑھا ہے شرح میں نام، وہ بھی جناب وہاں پہ مسجد اعظم کا خطیب ہے. شیعہ کہاں ہے؟ وہاں ہے کیا شیعہ کوفے میں؟ اور جو ہے وہ کتنا دبا ہوا ہے. اس میں ہمت ہے کہ وہ سڑک پہ آگے بات کر سکے؟ نام نہیں رکھ سکتا. علی، حسن، حسین تو آگے کہاں میدان میں کہاں سے آئے گا؟ تو کتنی تعداد بچی ہے؟ 2-3 ہزار شیعہ. اور میں ثابت کروں گا کیونکہ سب شہید ہوئے، کوئی بچے ہی نہیں. جناب زید کے ساتھ شہید ہو گئے سب. تو کوفہ ہمارے کنٹرول میں نہیں تھا. نام یاد کر دیا، کوفہ کوفہ کوفہ. تاریخ کو جا کے پڑھو، بنی امیہ کا دور ہے. بنی امیہ کے گورنر، بنی امیہ کے والی، بنی امیہ کے خطیب، بنی امیہ کے ملا، بنی امیہ کے قاضی، ان کی حکومت ہے، ان کا دور ہے. اور فقہی دور کس کا ہے؟ امام اعظم. امام اعظم کا فقہی دور ہے. ان کا سکہ چلتا ہے کیونکہ لوگ تنگ تھے بنی امیہ سے، عامریت سے. ایک وقت آتا ہے نا کہ جب لوگ ہر خوف و خطر کو پیچھے رکھ کے نکل آتے ہیں. تو ہے نا ایسا؟ تاریخ بشریت ہے یہ، تاریخ بشریت. لوگ تنگ تھے بنی امیہ سے. جب جناب زید نے قیام کا اعلان کیا، کیوں کیا؟ یہ تفصیلی موضوع میں نے عرض کیا، میں اسے پورا شرح پڑھ چکا ہوں. جب اعلان کیا تو سب نے حمایت کا اعلان کیا. کوفہ نہیں، کوفہ، بصرہ، مدائن، ہمدان، جتنے علاقے تھے یہ سب جناب زید کی بیعت میں آ گئے تھے. حنفی، حنبلی، اہل حدیث جتنے تھے سب نے زید کی بیعت کی تھی. امام اعظم نے فتویٰ دیا تھا، تاریخ میں موجود ہے، یہاں سے بتا رہا ہوں، یہاں سے بتا رہا ہوں. کیا فتویٰ دیا تھا؟ فتویٰ دیا تھا کہ زید کے ساتھ جو جنگ میں یعنی ان کا ساتھ دے گا وہ ایسے ہوگا جیسے بدر و احد میں رسول کے ساتھ دیا ہو. یہ فتویٰ آج بھی موجود ہے تاریخوں میں. کس کا؟ امام اعظم ابو حنیفہ کا فتویٰ موجود کہ جو ان کا ساتھ دے گا وہ ایسے جیسے انہوں نے رسول خدا کا ساتھ دیا. اور 10,000 درہم یا 10,000 دینار بھی بھیجے مدد کے لیے. سارے مفتیان دین نے اعلان کیا، ہم ساتھ ہیں، ہم ساتھ ہیں. شور مچائے شور. اپنا الزام ہم پر لاتے ہو، اپنا ملبہ ہم پہ لاتے ہو. سب نے بیعت کی تھی. الزام چلا گیا بیچارے شیعوں پر جو لڑے اور جنہوں نے جانیں دے دی. جو زید کے ساتھ لڑتے لڑتے مارے گئے 700 یا 800 بیچارے، وہ کون تھے؟ وہ تھے جنہوں نے ساتھ نہیں چھوڑا، لڑتے رہے جناب زید کے ساتھ. ان کے بیٹے کو، جان کو بچا کے جو آخری 10 آدمی بچے تھے وہ ان کے بیٹے یحییٰ بن زید کو بچا کے لے گئے کہ زید کی نسل نہ ختم ہو جائے. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ تھا شیعہ کا کریکٹر. یہ تھا شیعہ. بیعت کرنے والے ہزاروں تھے. میں نے کہا نا 80,000 سے بھی زیادہ، لاکھوں میں سب نے بیعت کی تھی. شیعہ نے نہیں کی تھی بیعت. آدھے عالم اسلام نے بیعت کی تھی. لیکن جب جبر مسلط ہوا، ابن زیاد کی طرح کے حاکموں کو بھیجا گیا، پکڑو، مارو، قتل کرو، جو پیسے دے کے آتا ہے ادھر آ جائے.
خاموش ہو کے بیٹھ گئے. جن لوگوں نے فتوے دیے تھے گھروں میں چپ ہو کر بیٹھ گئے, ساتھ نہیں دیا زید کا. انہیں زید نے کہا تھا رفضتمونی, تم نے میرا ساتھ چھوڑ دیا. انہیں کہا تھا. تو رافضی کا الزام ہم پر نہیں آتا, رافضی کا الزام ان پر آتا ہے جن لوگوں نے بیعت کی جناب زید سے اور توڑ دیا ہے. شیعوں نے نہیں کیا تھا یہ کام. میں نے کہا نا شیعوں کا تو اقتدار ہی نہیں تھا. شیعہ تو سانس بھی نہیں لے سکتا تھا اپنی مرضی سے. بنی امیہ کے دور میں جو چند تھے انہوں نے ساتھ دیا. اس کے بعد بھی پھر ان کے گھروں کا قتل کیا, ان کے گھروں کو آگ لگائی گئی, ان کے گھروں کو لوٹا گیا. آج تک بھگت رہا ہے شیعہ وہی. شیعہ نے ساتھ چھوڑا اہل بیت کا. کربلا کے بعد اہل بیت کی ہستیوں میں پہلا قیام تھا جناب زید کا. باقی قیام ہوئے مختار ثقفی کا ہوا, تمامین کا ہوا. اہل بیت میں جس ہستی نے قیام کیا اس کا کیا نام ہے؟ زید بن علی. خدا کے لیے کبھی بدگمان نہ ہونا. ہمارے یہاں بڑے بڑے بکرات پیدا ہو گئے. مختار بھی غلط, زید بھی غلط, سارے کہا تو صحیح ہے, تو پتہ نہیں کہاں سے آ گیا ہے. تاریخ نہیں پڑھتے اور پھر الزامات کی بوچھار کرتے ہو. شیعوں نے کب ساتھ چھوڑا؟ آج ساتھ چھوڑا. وہی والی بات جو روز کر رہا ہوں. آج دیکھ لو نا, اتنے ظلم و ستم کے بعد شیعوں نے چھوڑا دامن اہل بیت کا. علی کو چھوڑا, حسین کو چھوڑا. تو جب یہ آج اس بدترین دور میں شیعہ اہل بیت کا ساتھ نہیں چھوڑ رہا, اس زمانے میں کیسے چھوڑ دیتا؟ آج سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ الزام لگا دینا آسان ہے. میں نے کہا نا سب بہ جاتے ہیں کہ ریلیما شیعوں نے بلایا تھا. شیعوں نے ماتے تم کہاں تھے؟ تم تو آ جاتے. کیوں نہیں مدد کی نواسے رسول کی؟ آپ کے رسول کا بھی تو نواسا ہے, فرزند رسول ہے. کیوں مدد نہیں کی اس کی؟ کس لیے نہیں آئے مدد کرنے؟ بلکہ چھوڑ چھوڑ کے جاتے رہے. جناب زید کے ساتھ بھی یہی کیا, بیعت کی اور پھر توڑ دی. شیعوں نے نہیں توڑی بیعت. شیعہ لڑتے رہے, مرتے رہے, ان کے ساتھ شہید ہو گئے سب. انہوں نے تو قبر بنائی, انہوں نے تو نشان بچایا. آج ظاہر ہے کہ ان کی جسد اثر تو نہیں ہے وہاں, لیکن نشانی جس جگہ ان کو مارا گیا آج وہ ہے نا جناب زید کا. روضہ ہے کہ نہیں ہے؟ جاتے لوگ اور زیارت بھی کر کے آتے ہیں. روضہ تو یعنی یادگار بنا دی, اندر کچھ نہیں ہے. ظاہر ہے ان کو تو پھر لاش نکال کے لٹکائی گئی سرکار کے, پھر جلا دیا گیا تھا. اس کے بعد کیا کیا گیا تھا؟ اس لاش کے ساتھ جلا کے راکھ کو دریا میں بہا دیا گیا, تاکہ کوئی نشانی نہیں رہے, کوئی آئے گا ہی نہیں اس قبر پہ. انہیں کیا معلوم تھا کہ یہاں نشانیاں جسموں سے باقی نہیں ہوتی, یہ روح کے رشتے ہیں جو باقی رکھتے ہیں, ہے نا. متوکل نے کیا کچھ نہیں کیا, پورا کربلا ایک سرے سے برابر کر دیا, کھود کے دریا کا رخ موڑا, سب کچھ کیا. خوش ہوتا تھا کہ میں نے اپنی نشانی بھی مٹا دی, اب کون آئے گا یہاں. اس کو سب سے زیادہ اذیت اس بات کی تھی کہ جب اس کو خبر دی لوگوں نے کہ بھئی تو سب کچھ کر رہا ہے, لیکن کربلا تو لوگ آتے ہیں, ہاتھ کاٹ دے, پیر کاٹ دے, سر کاٹ دے, کربلا تو جاتے ہی ہیں, چاہے کچھ بھی ہو جائے. اس نے کہا اچھا میں کربلا کو مٹا دوں گا. کیا ہوا؟ کدھر ہے آج متوکل؟ کہاں گیا؟ یہی صدام نے کیا تھا نہیں کیا تھا؟ یہ بین الحرمین آپ کو ایسے نہیں مل گیا. یہ پہلے بھی میں نے 7-8 سال پہلے بھی کہیں پڑھا تھا, بتایا تھا کہ بین الحرمین ایسے نہیں ملا. یہ بین الحرمین شیعوں کا محلہ تھا بھائی. کیا تھا؟ محلہ تھا, بازار تھا, دکانیں تھی, گھر تھے. یہ صدام کے دور میں یہاں ٹینک اور بختر بند گاڑیاں اور کلیشن کوفیں روزوں کے اندر بھی اور باہر بھی سب مسمار کر دیا گیا. یہ جس پہ آپ فرش پہ چل کے جاتے ہیں نا, یہاں ہزاروں شیعوں کا خون ہے نیچے. بلڈوز کر دیا گیا تھا پوری آبادی کو. یہ بین الحرمین جو راستہ ملا ہے نا, یہ ایسے نہیں ملا, یہ ہزاروں شیعوں نے اپنا خون دے کے آپ کے لیے راستہ بنایا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے ہماری بات؟ شیعوں نے کب ساتھ چھوڑا؟ کیوں لے کے گئے تھے امام حسن, امام علی نقی علیہ السلام کو صلوات بھیجی محمد آل محمد پر, سامرہ کیوں لے کے گئے؟ مدینے سے بلایا تھا نا. اب یہ چیزیں اس امام کی تاریخ آتی ہے, پھر بھی لوگ نہیں پڑھتے. مجھے اس پہ غصہ آتا ہے اور افسوس بھی ہوتا ہے. اس امام کی شہادت کی تاریخ پہ مجلس کا کرو, پہلے سے ذاکرین کو بتا دو, علماء کو بتا دو کہ بھائی بچوں کو اس امام کے بارے میں تو بتا. نام لکھا ہوا اس امام کی شہادت کا, اور جو اس کی مرضی وہی پڑھ کے جائے گا, جو اس کو آتا ہے مطلب وہی پڑھ کے جائے گا. آپ کچھ بھی کہہ دو, ایسا نہیں کرو. تاریخ پڑھ کے آؤ, بتاؤ نا لوگوں کو کہ سامرا میں کیوں امام کیوں آئے.
دو معصومین کے روزے ہیں نا وہاں، جانتے ہیں نا آپ سب ماشاءاللہ، اکثر گئے ہوئے جو نہیں گئے دعا کیجئے اپنا پروردگار سب کو توفیق دے جانے کی اور وسائل بھی دے انشاءاللہ وہاں پر جانے کی، ٹھیک ہے جناب؟ تو دو روزے ہیں نا، 10ویں اور 11ویں امام کا۔ امام علی نقی علیہ السلام کا سامرا میں کیا کام ہے؟ کیوں سامرا میں کیوں آئے؟ کس لیے آگے سامرا؟ متوکل مدینے سے لے کر آئے تھا، کیوں؟ تاکہ ان کے گرد لوگ جمع نہ ہونے پائیں۔ بغداد بھی نہیں لایا، کازمین بھی نہیں لایا، سامرا کیا تھا اس وقت؟ انہی نے فوجی چھاونی بنائی تھی۔ کس نے بنائی تھی؟ ان لوگوں نے، عباسیوں نے فوجی چھاونی بنائی تھی عسکریہ کے نام سے، اسی لیے عسکری کہتے ہیں نا، محلے کا نام عسکری، تو عسکریہ تھا، چھاونی تھی۔ یہاں کیوں لا کے رکھا گیا؟ تاکہ شیعوں سے رابطہ منقطع کر دیا جائے، کیونکہ اب جو بھی اس شہر میں نہیں آئے گا پہچان لیا جائے گا نا، ہاں بھئی کہاں سے آ رہے ہو، کون ہو؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیسے آئے، کہاں سے آئے؟ تو شیعوں سے ائمہ طاہرین کا رابطہ منقطع کرنے کے لیے سامرا لے کر گئے تھے، لہذا 9ویں امام کی بھی شہادت وہیں ہے اور 10ویں امام کی بھی شہادت بھی۔ ورنہ کبھی سوال ذہن میں پیدا کیا کہ جنہیں کہ سامرا میں امام کا کیا کام ہے؟ دو امام سامرا کیوں آ گئے؟ وہ مدینے میں ہوتے، کازمین میں ہوتے، بغداد میں ہوتے، چلو مشہد میں چلے جاتے، 8ویں امام کے جوار میں وہاں چلے جاتے، کربلا میں ہوتے، نجف میں ہوتے، وہاں کیوں؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہاں لایا گیا تھا۔ شیعوں نے اس وقت بھی رابطہ منقطع نہیں ہونے دیا۔ جانتے شیعہ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے کیسے جاتے تھے؟ بڑے بڑے شیعہ کیوں؟ پیغام جو دینا ہے آگے شیعوں کو، وہ مسائل پیش آ رہے ہیں، صبح شام کیا کریں، کس سے ہدایت لیں؟ بیچارے کبھی سبزی فروش بن کے آتے تھے، کبھی وہ گھی کے کنستر سر پہ رکھ کے، تیل کے کنستر سر پہ رکھ کے بیچنے والے بن کے آتے تھے، آوازیں دیتے تھے، مطلب آوازیں دیتے تھے، امام کے دروازے پہ آتے تھے، جس گھر میں امام کو رکھا تھا، جاسوس اندر بھی باہر بھی، تو وہاں امام کا خاص غلام یا کنیز آتا تھا، پیغام کا رد و بدل ہوتا تھا، اور بظاہر وہ سامان بک رہا ہے، سمجھ؟ نیٹ ورک تھا 10ویں امام کا، ایک نیٹ ورک تھا اسی دنیا۔ آپ سن لیجئے، پہلے بھی کبھی پڑھا ہے آپ کے سامنے، کیسی کیسی بنی عباس نے سازشیں کی تھیں، آج بھی کرتے ہیں، ایسی ہی سازشیں کرتے ہیں شیعوں کو توڑنے کے لیے۔ اس زمانے میں یہ فتنہ پیدا ہوا تھا، کس کا؟ نصیر کا، نصیر النمیری، جس کو آپ نصیری کہتے ہیں۔ یہ کوئی مولائے کائنات کے زمانے میں نہیں تھا، کریکٹر الو بنایا ہوا ہے، علی کے زمانے میں، علی کے زمانے میں کہاں سے آیا؟ 10ویں امام کے زمانے کا نصیر النمیری، بنی نمیر قبیلے کا تھا نصیر النمیری۔ اس کو عباسیوں نے پروان چڑھایا، امام کو قید کیا تاکہ رابطہ منقطع، اور اس کو چڑھایا، حالانکہ اس کی گردن اڑانی چاہیے تھی نا، جو الوہیت کا قائل ہو رہا ہے علی کی، تو اس کی گردن اڑاتے نا عباسی۔ عباسیوں نے آپ نے کبھی سوچا نہیں کہ ان کو کیوں چھوڑا؟ ایسے لوگوں کو چھوڑا جاتا ہے تاکہ ان کے ذریعے سے تشیع میں فتنہ پیدا کرو، فتنہ کرو کو کچھ نہیں کہیں گے، ان کو تو مثال بنائیں گے، دیکھو شیعہ یہ کہہ رہا ہے، دیکھو شیعہ بنائے ہوئے تمہارے، الزام ہم پہ ڈالتے ہو۔ سب سے بڑی مثال دے رہا ہوں، آج تک اس فتنے کے اثرات ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو اماموں کے زمانے میں یہ فتنے اٹھ گئے تھے، بھائی کہاں ہو؟ تو امام کو جب یہ فتنے کا معلوم ہوا تو آپ نے پیغام بھیجا تھا، 3 بار لکھا تھا، ملعون ہے، ملعون ہے، ملعون ہے، یعنی اس پر لعنت ہو، لعنت ہو، لعنت ہو۔ یہ دوست نہیں ہے ہمارا، یہ ہمارا دشمن ہے، کیونکہ جب وہ یہ نعرہ لگاتا تھا کہ وہ غلول کر گیا تھا اللہ علی میں، علی کے بعد حسن، حسن کے بعد حسین، یہ سارا اس نے فلسفہ بنایا تھا پورا، اس کو کیوں نہیں مارا عباسیوں نے؟ اس کو پھانسی پہ کیوں نہیں لٹکایا؟ اب سمجھ میں آ رہی ہے ہماری بات؟ علی کے شیعوں اتنے سادے نہ بنو آج کے دور میں، ایسے نہ بن جاؤ کہ جو آئے اپنا وار کر کے چلا جائے، ہم پر آپ ہمارے جذبات سے کھیلے، ہمیں ایموشنل کرے، ہمیں جذباتی کرے، اور اس کے بعد اپنا کام الو سیدھا کر کے ہمارے تفرقہ ڈال کے بھاگ جائے۔ ایسا نہیں ہونے دو۔ سوچو، تاریخ اس لیے پڑھتا ہوں کہ آپ کو پتہ چلے کہ کیا کیا ہوا آپ کے ساتھ تاریخ میں۔ ائمہ کے دور میں فرقے بن گئے تھے، یہ سارے فرقے، امام نے اس پر لعنت بھیجی کہ شیعوں کو پیغام پہنچا دو کہ اس سے دور رہنا، جس کا ساتھ دے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہمارا نہیں ہے۔ لیکن آج تک اس فتنے کے اثرات ہیں کہ نہیں؟ بتائیے آپ انصاف سے، ہے نا؟ فیشن بن گیا، فیشن، میں تو نصیری ہوں، معلوم ہے تجھے امام نے لعنت بھیجی ہے،
لعنت بھیجی امام نے. کہاں کھڑا ہے؟ کس طرف جا رہا ہے تو؟ کل میں نے عرض کیا نا کہ وہی ہیں معصوم، وہی انوار ہیں جنہیں اللہ نے خلق کیا ہے اپنی پہچان کے لیے، اپنے آپ کو پہچانوانے کے لیے. کن تو کنزن مخفیًا، وہ حدیث قدسی کے میں چھپا ہوا خزانہ تھا، اس لیے تمہیں خلق کیا. ان انوار مقدسہ پہ تصویریں ہیں، وہ مصور ہے. بس جتنی ان سے قرب بڑھے گا اہل بیت سے، اللہ سے قریب ہوتا چلا جائے گا. جتنی محبت پڑے گی علی اولاد علی کی، اتنا اللہ کے قریب ہوتا چلے. کیوں ہو نہیں سکتا؟ اہل بیت کہاں لے کے جائیں گے؟ اہل بیت کی ذمہ داری ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. ہم نے اسی لیے تو امام بنایا ہے کہ یہ ہماری طرف ہدایت کرتے ہیں. کس طرف ہدایت کرتے ہیں؟ ہماری طرف ہدایت کرتے ہیں. لوگوں کو اپنی طرف نہیں بلاتے، ہماری طرف بلاتے ہیں. اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، اللہ کی طرف بلاتے ہیں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. بس اس زمانے میں اس لیے رابطہ منقطع کیا جاتا تھا تاکہ لوگ جب ان کے قریب نہیں آئیں گے ان کی طاقت نہیں بنے گی. ائمہ کے ساتھ کس ائمہ کے دور میں آپ آزادی سے عزاداری کر سکتے تھے؟ بتا دیجئے ایک کبھی نہ. حتیٰ کہ 8ویں امام کو بظاہر ولیت بنا دیا تھا مامون نے، اس زمانے میں بتا دیجئے مجھے. کتنی مظلومیں تھے امام کی کہ اپنے جد کا ماتم کھل کے نہیں کر سکتے، اپنے جد کی مجالس برپا نہیں کر سکتے تھے، چھپ کے ہوتی تھی. 6ٹھے امام زیر زمین کرتے تھے. 8ویں امام کے گھر میں بھی مجلس کا ذکر ملتا ہے، گھر میں عاشور کے دن. وہ بھی کتنا وقت لگا ان قربانیوں کو. جانتے تھے نا معصومین کہ وقت آئے گا وقت جب یہ لاوا پھٹے گا، جب یہ سمندر کنارے توڑ کے باہر نکلے گا، جب یہ آگے بڑھے گا تو ساری دنیا مل کے اس کو روک نہیں پائے گی. اب آج روک سکتے ہیں؟ روک سکتے ہیں؟ کہ یہ سوچا کرو نا، اللہ کا شکر ادا کیا کرو کہ وہ لاکھوں کروڑوں جانیں نہ دی ہوتی تو آج دنیا کے کونے کونے میں حسین کی عزاداری نہ ہو رہی ہوتی. دنیا کے کونے کونے سے لوگ سمٹ کر نجف اور کربلا کی طرف قدم نہ بڑھا رہے ہوتے. ہر مذہب کے لوگ جتنی یہ تشدد بڑھ رہا ہے، ظلم بڑھ رہا ہے، پروپیگنڈا بڑھ رہا ہے، اتنا ہی تشیع آگے بڑھ رہا ہے. معلوم ہے اتنے انہیں مارے نہیں جس سے 1000 گنا شیعہ ہو چکے ہیں. صرف ایک ملک کی بات کر رہا ہوں، نائجیریا. نام یاد آ گیا؟ نہیں گالیاں دو علماء کو، نہیں مجتہدین کو گالیاں دو. ان کو پتہ کیا؟ تمہیں سب پتہ ہے دین. ان کو کہہ رہا ہوں جو گالیاں دیتے ہیں، ہاں تمہیں سب پتہ ہے. فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے تم پر سارا دین نازل ہو گیا. آیت اللہ ابراہیم زگزاکی ایک آدمی میرے سینئر میں قم میں تھا، سینئر تھا اس وقت، یہ جوان تھے بالکل، پڑھے تھے. اس وقت بھی ان کی کیفیت تھی، دیکھ کے لگتا تھا کہ ہاں یہ کسی اور دنیا کا آدمی ہے. بھائی 4 بیٹے، داماد، بیٹیاں سب سامنے مارے گئے ہیں اور آج بھی چٹان کی طرح کھڑا ہے. ایسا آسان ہے شیعہ ہونا، ایسا آسان ہے شیعہ ہونا. الزام لگاتے تھے شیعہ. جاؤ ابراہیم زگزاکی کو دیکھو کیسا شیعہ. کوئی نہیں تھا شیعہ تھے ہی نہیں نائجیریا میں. آپ یقین کریں میں بغیر مبالغے کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ 50 سے 60 لاکھ آدمی اس اکیلے نے شیعہ کیا. 1 کروڑ تک کا لوگ کہتے ہیں. کتنا کہتے ہیں؟ 1 کروڑ. میں نے وہ کب کر دیا مبالغے کی تعداد؟ میں نے کہا نہیں مبالغہ نہیں، جو قدر متیقن ہے وہ بتا رہا ہوں. اکیلے آدمی نے. تو پھر ہم اسے عقیدت کا سلام نہ کریں یا گالیاں دیں؟ کیا کریں؟ خدا کے بندو، خدا کے لیے نہ کرو ایسا. ان مراجع نے تمہاری عزت رکھی ہے دنیا میں. پہنچ گئے تھے داعش، ختم کر دیا. کربلا سے 28 کلومیٹر رہ گئے تھے. روز دھماکے یاد نہیں ہے کربلا میں کیا ہو رہا تھا، نجف میں کیا ہو رہا تھا، راستوں میں کیا ہو رہا تھا. ایک دن میں 1000 شیعہ مارا جا رہا تھا. اور ایک دھماکہ نہیں، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا. ایک دن میں کربلا میں عاشور کے دن 4 دھماکے. پلے بغداد پہ دھماکہ، 1000 آدمی شہید ہوا تھا ایک دھماکے. نہر میں دریائے دجلہ میں گر پڑے تھے بلاسٹ کے بعد. اور جلوس آ رہا تھا 25 رجب کا. سمجھ میں آ گئی بات؟ آ گئے تھے اور کہہ رہے تھے بس اب کربلا ختم، اب نجف ختم. کس نے بچایا؟
کسے اللہ نے توفیق دی؟ کس کی بوڑھے کی زبان سے فتوے نکلے؟ کن بوڑھے مراجع نے فتویٰ دیا کہ نکلو، گھروں میں بیٹھنا حرام، اپنے بچوں کو باہر نکالو، کربلا کا دفاع کرو، نجف کا دفاع کرو؟ کیوں؟ سامرا تباہ کر دیا تھا، یاد ہے نا؟ ڈائنامٹ لگا کے روزے اڑا دیے تھے. بھائی کہاں ہو؟ بھولو مت تاریخ. اڑا دیا تھا روزے کو سامرا میں. کچھ نہیں چھوڑا تھا ہمارا وہاں، انہیں نے کچھ نہیں چھوڑا تھا. پھر کیا ہوا؟ یہ گئے تھے یہاں سے گالیاں بکنے والے. کون گیا تھا؟ اور کیوں نکلے؟ کیوں ماؤں نے اپنے بچوں کو بھیجا؟ جب دیکھا کہ پہلے علماء کے بچے شہید ہو رہے ہیں. ایک نام لیتا ہوں تاکہ آپ کو وہ نام سب کو معلوم ہے. آیت اللہ محسن حکیم. تباہی. اس ایک گھر کے 104 شہید. ایک خاندان کے کتنے شہید ہیں؟ 104 شہید. سب کے نام بھی موجود ہیں، تصویریں بھی موجود ہیں. اللہ کے بندو خیال کرو، اتنی بڑی لڑائی لڑی، 90% عراق پہ وہ قبضہ کر چکے تھے. صرف بغداد بچا تھا، کربلا نجف باقی کچھ بچے ہی نہیں تھا. سب آزاد کرایا، ختم کیا دہشت گردوں کو، ان پہ زمین تنگ کر دی، تمام علاقوں کو آزاد کرایا، روزے کو بنایا. جس کھنڈر پہ کھڑے ہو کر ان کے دہشت گردوں کے سربراہ نے اعلان کیا تھا کہ آج کے بعد یہاں کوئی شیعہ آ نہیں سکتا، اسی جگہ پہ کھڑے ہو کے ہمارے ایک میدان کے مرد نے اعلان کیا تھا کہ آج کے بعد کوئی شیعہ کو آنے سے روک نہیں سکے گا. عزیزو، اتنی جلدی بہت جاتے ہو؟ ہمیں احسان فراموش نہیں ہے. جا رہے ہو نا اطمینان سے؟ گئے نا بھی کروڑوں لوگ اس سال بھی چل گئے. کیسے چلے گئے؟ یہ راستوں کو پورا ہم نے کس نے بنایا؟ اور سنو ایک اور بات بتا دوں، تم تو بڑے آرام سے جا رہے ہوتے ہو. کیسے جا رہے ہو؟ سکون سے. معلوم ہے؟ میں جانتا ہوں، ایک ایک چیز کو جانتا ہوں. تم جب سڑک پہ چل رہے ہوتے ہو نا، 200 گز تم سے دائیں 200 بائیں، ایک لائن دفاعی، پھر اس کے بعد دوسری، پھر اس کے بعد تیسری. تمہاری حفاظت کر رہے تھے ان کے بچے، ان کے جوان مورچوں میں، تاکہ کوئی دہشت گرد ان زائرین حسین پہ حملہ نہ کرے. خدا کو مان لو، خدا کو مان لو، ایسا نہ کرو. تاریخ کا ظلم نہ کرو. ان کے بچے کیوں وہ چہلم منانے نہیں جائے؟ ان کا دل نہیں، وہ شیعہ نہیں ہے. نہیں، ان کے لیے مراجع کہتے ہیں کہ یہ وہ بچے ہیں جو کربلا نہ بھی جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ حسین ان کے پاس آ جاتا ہے. حسین کے زائروں کی حفاظت کر رہے ہیں. کوئی تمہاری خدمت کر رہا ہے، تمہیں کھلا پلا رہا ہے، تمہارے پیر دبا رہا ہے، اور کوئی تمہاری حفاظت کر رہا ہے. اتنی جلدی بھول جاتے ہو سب کہ اگر آج جا رہے ہو تو کس نے راستے سیف کیے تمہاری؟ کس نے محفوظ بنایا ان راہوں کو؟ یہ گئے تھے یہاں سے، یا بجا رہے فٹ پاتھیے جو بیٹھ کے مراجع کو گالیاں دیتے ہو، برا بلا کہتے ہو. ہوش نہیں، تم کو شعور نہیں ہے. اتنے کم ظرف ہو گئے ہو، اتنے احسان فراموش. کیوں نہیں کہہ رہا ہوں جو فٹ پاتھوں پہ بیٹھ کے مجتہدین کے خلاف زمانے کھولا کرتے ہیں. میں نے مثالیں دے دی آپ کے سامنے. ایک ابراہیم زغزاغی کو پتہ نہیں کتنی باقر النمر سعودی عرب میں بیٹھ کے جس کا گلا کاٹ دیا گیا. کتنا آسان تھا اس کے لیے جان بچانا؟ نہیں تھا. صرف آخر میں وہ اس بات پہ آ گئے تھے کہ آپ صرف اتنا کہہ دیں کہ جمعے خطبے میں کہ بھائی جو میں نے کہا ہے آئندہ نہیں کہوں گا. وہ بھی نہیں کہا. کیوں؟ جانتے ہو کیوں؟ سنو، کہہ سکتے تقیہ کر لیتے نا، جان بچانے کے لیے تقیہ لازم ہے، واجب کر لیتے. نہیں کیا. کیوں؟ یاد رکھو، حجاز کے مظلوم شیعوں کی نظریں تھی باقر النمر پہ. اب ہمارا لیڈر کیا کرتا ہے، ہمارا رہبر کیا کرتا ہے، رہنما کیا کرتا ہے؟ وہ جانتا تھا کہ اگر میں جھک گیا ان کے سامنے، ان کا بھروسہ اٹھ جائے گا اپنی قیادت سے. بھروسہ، اعتبار ختم ہو جائے گا، اٹھ جائے گا.
میں شہادت کا درس دیتا رہا ہوں ممبر سے، میں خطبے دیتا رہا ہوں شہادت پہ. ان کا اعتبار اٹھا، وہ نظر رکھے کہ ہمارا قائد کیا کر رہا ہے. جب اس کا سرطن سے جدا ہوا اور اس کا دھڑ وہاں لایا گیا یا پھینکا گیا، جو بھی ہوا، بہرحال مختلف روایات ہیں، آیا ہے تو اس قوم میں جذبہ پہلے سے 1000 گنا زیادہ بڑھ گیا. اب جب وہ آتے ہیں نا عراق ایران، تو باقر النمر کی تصویر سینے پہ لگا کے آتے ہیں کہ ہم باقر النمر کی قوم ہیں. فخر کرتے ہیں اپنے مجتہد پر کہ ہمارا یہ عالم تھا جس نے اپنا سر کٹوا دیا مگر جھکا نہیں باطل کے ساتھ. ان کی شہادت سے پہلے آپ جانتے تھے ان کو؟ ایمانداری سے بتا، کوئی نام جانتا تھا یہاں؟ کسی کو کیا مانتا؟ تو پہلا تحفہ حسین کیا دیتا ہے؟ پہلا تحفہ ایک عالمگیر اور آفاقی شخصیت بنا دیا باقر النمر کو. دنیا ابھی آ جائے گا آپ کے سامنے، جب حالات ذرا سی فضا صاف ہوگی، دنیا اس کو کس نام سے پکارے گی؟ باقر النمر کو پکارے گی. کیوں؟ حسین نے عزت دی نا. جانتا تھا کہ ایک لمحے کی تکلیف ہے، تلوار پڑی گردن الگ، لیکن یہ تھا اس کا یقین کہ گردن تو جدا ہو جائے گی میری تن سے، لیکن میرا مولا حسین اپنے ساتھ لے جائے گا. یہ وہاں ہوتی ہے قربانی جہاں یہ یقین ہوتا ہے اپنی سچائی کا. کربلا میں شہزادے علی اکبر نے ظہر کا وقت آدھی سے زیادہ سپاہ کٹ چکی، بلکہ چند ہی لوگ بچے بس. اب اس وقت حسین آئے تھے بابا کی خدمت میں، اور آنے کے بعد پوچھا تھا بابا ہم حق پر ہیں نا؟ حسین نے سینے سے لگا کہا کہ ہاں بیٹا، اللہ جانتا ہے، اس کا رسول جانتا ہے، ہم حق پر ہیں. علی اکبر نے ایک جملہ کہا تھا، تاریخی جملہ ہے، بابا جب ہم حق پر ہیں پھر کیا پرواہ، کتنی مصیبتیں آ جائیں. یعنی پہلے اپنا وزن کرو، پہلے دیکھو، تولو اپنے آپ کو کہ تم حق پر ہو یا نہیں ہو. اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے، جب حق پر ہو پھر کوئی مصیبت آ جائے کوئی مسئلہ نہیں. حق پر ہونا، میں اکیلا ہوں حق پر ہوں، مختصر جماعت حق پر ہوں. یقین یقین یقین، جب تک یقین نہیں ہوتا انسان قربانی نہیں دے سکتا. یقین ہو پھر قربانی کے لیے تیار ہے. جانتا ہے چند لمحوں کی تکلیف ہے، مار دوں، مار دیا جاؤ، مرنا تو ہے، کہاں تک بھاگو گے موت سے. لیکن یہ سرخ موت کیا کرتی ہے؟ اس شہید کو لینے کے لیے حسین آتا ہے. اور اگر کہیں شہید سید زیادہ ہو تو میرا یقین ہے کہ حسین کی ماں بھی سراہنے آتی ہے نا. ایسے ہی ہے، ایسے ہی. بس یہ 4 روزہ مجالس میں ایک نہ ایک دن شہزادہ علی اکبر کی شہادت پڑھتا ہوں. آج بھی چاہ رہا ہوں حسین کے اس جوان کا ذکر کر دوں آپ کے سامنے کہ مدینے میں جب گھر سے نکلتے تھے نا تو ماں کہتی تھی بیٹا چہرے پہ نقاب ڈال لے، یعنی وہ تحت الحنک کو ایسے چہرہ چھپا لے، کیونکہ ماں کو یہ ڈر ہوتا تھا کہیں میرے چاند کو کسی کی نظر نہ لگ جائے. شبیہ پیغمبر ایسا لقب ہے جو مدینے سے ہی مشہور ہو گیا تھا عالم اسلام میں کہ حسین کا ایک بیٹا ہے جو اپنے حسین کے نانا کی شبیہ ہے. اور جب بازار میں جاتے تھے تو بزرگ صحابہ جوانوں سے کہتے تھے رسول کی زیارت کرنا چاہتے ہو؟ کیوں نہیں، شوق سے کہتے تھے کہ یہ دیکھو حسین کا بیٹا آ رہا ہے، اس کو دیکھو. اللہ کا رسول ایسا ہی تھا، صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں. یہ حسین کا بیٹا ہو بہو حسین کے نانا کی شبیہ ہے. یہ تھا. جب سرحائے شہداء کوفے کے بازار میں پھرائے جا رہے تھے نا، ایک موڑ پر خواتین کا ہجوم اکٹھا تھا جو یہ تماشا دیکھنے جمع تھی، اسیروں کا اور سروں کا. شہداء کے سروں کو نیزوں پہ دیکھتے دیکھتے ایک سر کو دیکھا اور اپنا منہ پیٹنا شروع کر دیا، سر پیٹنا شروع، سینہ پیٹنا شروع. کس کا سر ہے؟ علی اکبر کا. 18 سال کا حسین کا کڑیا جوان. اس سر کو دیکھ دیکھ کے روتی تھی اور کہتی تھی کاش اس سے پہلے اس کی ماں مر گئی. چند جملے ازاداروں، بس چند جملے. حق تو کبھی بھی ادا نہیں ہو سکتا. میں سب سے زیادہ طویل جناب علی اکبر کی شہادت پڑھتا ہوں، لیکن آج اتنی طویل نہیں پڑھ سکتا طبیعت کی وجہ سے.
لیکن جہاں تک ہو سکے گا، حق تو کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا نا اہل بیت پر ہونے والے مصائب کا. لیکن عزاداروں بس یہ بتا دوں آپ کو کہ زینب جانتی ہے کہ حسین کے لیے اکبر کیا ہے، اس لیے اجازت نہیں دیتی تھی ثانیہ زہرا جب علی اکبر آئے تھے کہ میرے لال تیری جوانی بچانے کے لیے میں نے اپنے بچوں کو قربان کیا، تجھے میدان میں نہیں جانے دوں گی. جانتی ہیں ثانیہ زہرا کہ علی اکبر میدان میں جائے گا تو میرے بھائی کا کیا حال ہو. علی اکبر نے پہلے تسلی دی، پھوپھی اماں اطمینان رکھیں، جب تک آپ اجازت نہیں دیں گی علی اکبر نہیں جائے گا. زینب مطمئن ہوئی تو آپ کہتے ہیں اچھا بس ایک مسئلہ میرا حل کر دیجئے. ثانیہ زہرا حیرت سے فرماتی ہے اس وقت میں تیرا کون سا مسئلہ حل کر سکتا ہوں؟ کہ پھوپھی اماں یہ بتائیے آپ کا مرتبہ بلند ہے یا میری دادی زہرا کا؟ بیٹا یہ تو نے کیسا سوال کیا؟ کہاں وہ سید نساء عالمین، کہاں میں ادنا سی کنیز. کہ اچھا اگر قیامت کے دن میری دادی زہرا نے پوچھ دیا زینب اپنے علی اکبر کو بچا لیا، میرا حسین قتل کر دیا. زینب کو پیار آ گیا اپنے بھتیجے پہ، قریب بلایا، گلے میں باہیں ڈالی، پیشانی کے بوسے لیے. میرے لال تو نے لاجواب کر دیا. زینب رو رہی ہے، فرماتی ہے اب نہیں روکوں گی تجھے، اب نہیں روکوں. لیکن اس کے باوجود مقاتل نے لکھا ہے علی اکبر کی رخصت پہ کہ بار بار خیمے کا پردہ اٹھتا تھا گرتا تھا. 70 بار خیمے کا پردہ اٹھا ہے اور گرا ہے. جب علی اکبر نکلنے کی کوشش کرتے تھے بیویاں واپس کھینچ لیتی، کبھی ماں کھینچ لیتی تھی ایک بار اور رخ انور کی زیارت کر لیتی، کبھی پھوپھی بلا لیتی تھی ایک بار اور صدقے ہو جانے دے، کبھی کوئی چھوٹی سی بچی قدموں سے لپٹ جاتی تھی بھیا نہ جاؤ نہ جاؤ. جو گیا میدان میں پھر واپس نہیں آیا، پھر واپس نہیں آیا. بالآخر رخصت ہوئے. حسین باغ تھامے کھڑے ہیں، انتظار کر رہے ہیں علی اکبر کا. علی اکبر کو سوار کرایا، جاؤ بیٹا خدا حافظ، تھوڑی دیر میں ہم بھی تمہارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. علی اکبر میدان میں روانہ ہوئے، میدان کی طرف روانہ ہوئے. احساس ہوا کچھ آگے چل کر کے پیچھے پیچھے کوئی آ رہا ہے. اب جو مڑ کر دیکھا تو کیا دیکھا؟ بوڑھا باپ دونوں ہاتھوں سے کمر تھامے. علی اکبر اتر آئے گھوڑے سے، واپس پڑھ گئے. بابا کے ہاتھ تھام کر کہتے ہیں بابا آپ تو مجھے رخصت کر چکے ہیں، اگر ایسے میرے پیچھے پیچھے آئیں گے میں جنگ کیسے کروں گا؟ حسین نے بےتاب ہو کر علی اکبر کو سینے سے لگایا اور کھینچ دیا. اشک جاری ہے، میرے لال تیرا کوئی تجھ جیسا بیٹا ہوتا. پروردگار آپ سب کے جوانوں کو سلامت رکھے. کوئی منظر کشی کر ہی نہیں سکتا کہ علی اکبر کے جانے پہ حسین کا حال کیا تھا. میرے لال تیرا کوئی تجھ جیسا بیٹا ہوتا اور اس طرح تیروں تلواروں کے زخم کھانے جا رہا ہوتا نا تو تو میری کیفیت سمجھ سکتا تھا. اچھا میرا بیٹا، اچھا جا میرے لال جا، جہاں تک ہو سکے مڑ مڑ کر اپنے بابا کو دیکھتا جا. میدان میں گیا علی اکبر، جنگ شروع کی. تھوڑی دیر گزری، ثانیہ زہرا نے فضہ سے کہا فضہ دیکھ میرے بھائی کا کیا حال ہے، کوئی خبر تو لا. بھائی کا پوچھا. علی اکبر کا نہیں، کیوں؟ جانتی ہیں کہ حسین کی کیفیت سے معلوم ہو جائے گا کہ علی اکبر کا کیا حال ہے. فضہ نے خیمے کا پردہ اٹھایا، کچھ دیر دیکھتے رہے، پھر ایک فریاد بلند کی واہ حسینہ. جیسے ہی حسین کا نام لیا ثانیہ زہرا نے تڑپ کر کہا خیر ہو میرے بھائی کی. اماں فضہ خیر ہو، کیا خبر ہے؟ کہا شہزادی حسین میدان میں کبھی دائیں طرف دوڑتا ہے کبھی بائیں طرف. جانتے ہیں کیوں؟ جس طرف جس سمت میں علی اکبر حملہ کرنے جاتا تھا نا حسین اسی طرف دوڑتا تھا تاکہ میرا بیٹا میری نظروں کے سامنے رہے، میری نظروں سے اوجھل نہ ہونے. وہ یہ کیفیت سنی نہ رہا گیا. ثانیہ زہرا سے سجدے میں چلے گئی. معبود علی اکبر کی شہادت کا وعدہ ہے لیکن مجھ سے میرے بھائی کی حالت نہیں دیکھی جاتی. اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے، ایک بار حسین کو علی اکبر سے ملا، علی اکبر کو حسین سے ملا دے. ثانیہ زہرا کی دعا مستجاب ہوئی. علی اکبر ایک حملہ کر کے واپس پلٹے، بابا کی خدمت میں آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں بابا میں نے کیسی جنگ کی؟ حسین نے سینے سے لگا کے مرحبا کہا. میرے لال بابا کی شمشیر زنی یاد دلانے.
باپ نے تعریف کی، بیٹے کا سر فخر سے اونچا ہو گیا، اور پھر کہتے ہیں فرماتے ہیں بابا پیاس مارے ڈالتی ہے، تو گھونٹ پانی کے مل جاتے، ابھی جنگ کے نقشے کو پلٹ کے رکھتے ہیں۔ اب بتائیے علی اکبر جیسا بیٹا، حسین ساقی کوثر کا بیٹا اپنی جگہ جنت کا سردار، اور امتحان کی منزل کیا ہے کہ بیٹا پانی کا سوال کر رہا ہے، اور حسین فرماتے ہیں بیٹا پانی کا بندوبست تو نہیں ہو سکتا، ایسا کر اپنی زبان میرے منہ میں دے دے۔ علی اکبر نے اپنی زبان بابا کے منہ میں دی اور گھبرا کے واپس نکلے۔ بابا آپ کی زبان تو میری زبان سے بھی زیادہ خشک ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ علی اکبر تو جنگ کر کے آ رہے ہیں، حسین نے تو بھی جنگ ہی نہیں کی، صرف لاشیں اٹھائے ہیں، اور اتنا پیاسا ہے حسین، اتنا پیاسا۔ کربلا میں جتنا پیاسا حسین ہے نا، کوئی اتنا پیاسا نہیں تھا، کوئی اتنا پیاسا نہیں تھا۔ کیوں؟ صرف حسین جانتے تھے کہ پانی بند ہو جائے گا، نہیں ملے گا۔ کب سے پانی استعمال نہیں کیا تھا کچھ نہیں معلوم مجھے، بس میں یہ جانتا ہوں کہ کربلا میں جتنا پیاسا حسین ہے کوئی اتنا پیاسا نہیں تھا۔ انگشتری نکالی اور اتار کے علی اکبر کو دی، بیٹا اس کو منہ میں رکھ لے، کچھ تسلی ہوتی رہے گی۔ علی اکبر پھر میدان جنگ میں گئے، تھوڑی دیر کے بعد حسین آواز دے رہے ہیں علی اکبر کس طرف ہے، علی اکبر کس طرف ہے، بیٹا آواز دے، میں تجھے ڈھونڈ رہا ہوں۔ علی اکبر کے کانوں میں آواز تو جا رہی ہے، مگر علی اکبر کیسے بتائے بابا تیرے علی اکبر کے ہاتھ سے تلوار گر گئی، بابا تیرے علی اکبر کے ہاتھ سے سپر گر گئی، بابا تیرے علی اکبر کا خود گر گیا۔ یہ عالم ہے علی اکبر کا، چاروں طرف سے وار ہو رہے ہیں تیروں تلواروں کے۔ علی اکبر بے دم ہو کر گھوڑے کی پشت پہ گر پڑے، اپنے دونوں باہیں گھوڑے کے گلے میں ڈال دی، ابھی گھوڑے سے گرے نہیں تھے۔ اچانک ایک ملون آگے بڑھا، حسین ابن نمیر یا سنان ابن انس، اس نے پوری برچھی جوان کے کلیجے میں اتار دی۔ عزادارو جوان کی پسلیاں، جب اس نے اپنا نیزہ اپنی برچھی واپس کھینچنا چاہی، جوان کی پسلیوں میں الجھ کے نیزے کا پھل ٹوٹ گیا، نیزے کی انی ٹوٹ کے کلیجے میں رہ گئی۔ بس اس وار کا لگنا تھا، اس گھاؤ کا لگنا تھا، علی اکبر سے گھوڑے پہ ٹھہرا نہ گیا۔ گرتے گرتے آواز دی، یا بتاہو علیک منی السلام، اے بابا علی اکبر کا آخری سلام۔ حسین کے کانوں سے آواز ٹکرائی، جواب دیا، یا بنیا علی الدنیا بعدک العفا، اے میرے لال تیرے بعد زندگانی پر خاک ہو، اس دنیا پر خاک ہو۔ یہ کہا، غش آیا، گر پڑے جلتی ریت پہ، اپنے آپ کو سنبھالا، کھڑے ہوئے، ایک دو قدم چلے، پھر گر پڑے۔ جب حسین سے چلا نہ گیا تو پنجوں کے بل، کبھی کوہنیوں کے بل، زانوؤں کے بل، اپنے وجود کو جلتی ریت پر گھسیٹنا شروع۔ آواز دیتے جاتے ہیں علی اکبر کس طرف گرا ہے، ارے کہاں گرا ہے، آواز دے کہ بوڑھا باپ تیرے لاشے تک، تیرے سرحانے تک پہنچے، مجھے راستہ نظر نہیں آتا، تیری آواز نے میری بینائی چھین لی۔ جانے کس طرح ٹھوکریں کھاتے ہوئے حسین علی اکبر کے سرحانے پہنچے، دیکھا رمق جاں باقی ہے، سر اٹھا کے زانو پہ رکھا، رخساروں پہ رخسار رکھے، بیٹا آنکھیں کھول، دیکھ بابا آیا ہے، دیکھ حسین آیا ہے۔ علی اکبر نے آنکھیں کھولی، بابا کو سلام کیا، حسین نے جواب دیا، پوچھا میرے لال کس حال میں ہے؟ علی اکبر فرماتے بابا نیزے کی انی ٹوٹ کے کلیجے میں رہ گئی ہے، بہت اذیت میں ہوں، بہت تکلیف میں ہوں۔ حسین نے علی اکبر کو جلتی ریت پر لٹا دیا، دونوں گھٹنے زمین پر، ایک ہاتھ علی اکبر کے سینے پر، دوسرا کلیجے میں برچھی کا پھل کھینچنے کے لیے۔ یہ کتنا بڑا امتحان ہے حسین کا، نہ علی اکبر کی آنکھوں پر پٹی ہے، نہ حسین کی آنکھوں پر پٹی ہے، نہ ہی ام لیلا کی آنکھوں پر پٹی ہے۔ ارے کوئی بعید نہیں کہ نانا بھی آ گیا ہو، بابا حیدر کرار بھی آ گیا ہو، بھائی حسن مجتبیٰ بھی آ گیا ہو، ارے ماں تو مدینے سے ساتھ ساتھ چلی آ رہی ہے،
پیچھے پیچھے چلی آ رہی ہے، سب ہمت بندھاتے ہوں گے، میرے لال ہمت دکھا، میرے بیٹے ہمت دکھا۔ کیا معلوم حسین نے بابا کو دیکھ کر کہا ہو، بابا اب بتائیے خیبر کا در اکھاڑنا مشکل ہے یا علی اکبر کے کلیجے سے برچھی کا پھل کھینچ۔ اللہ اکبر کہا، برچھی کا پھل کھینچا، ادھر پھل نکلا، کلیجہ ساتھ میں آ گیا، ادھر کلیجہ نکلا، علی اکبر کا دم نکل گیا۔ حسین نے ساری طاقت جمع کی، علی اکبر کے لاشے کو اٹھا تو لیا، چلا نہ گیا، پھر ریت پر رکھا، گنج شہیدہ کا رخ کر کے آواز دی، میرے شیرو مجھ سے علی اکبر کا لاشا نہیں اٹھتا، مجھ سے علی اکبر کا لاشا نہیں اٹھتا۔ خیموں کا رخ کر کے آواز دی، اطفال بنی ہاشم آؤ، مجھ سے علی اکبر کا لاشا نہیں اٹھتا۔ خیموں کے پردے اٹھنا شروع ہوئے، چھوٹے چھوٹے بچے یا حسین کہتے دوڑے قتل گاہ کی طرف۔ ادھر حسین نے اپنے دونوں ہاتھ علی اکبر کے بازوؤں میں ڈالے اور لاشے کو گھسیٹنا شروع کیا، اس طرح کہ مقاتل نے یہ جملہ لکھا کہ علی اکبر کے قدموں سے ریت پر لکیر بنتی چلی جاتی تھی۔ بچے پہنچ گئے، بچوں کی مدد سے خیمے میں لاشا پہنچایا، بیویاں جمع ہوئی، علی اکبر کا ماتم شروع ہوا۔ ثانیہ زہرا نے چاروں طرف نگاہیں دوڑائی، علی اکبر کی ماں نظر نہ آئی، علی اکبر کی ماں نظر نہ آئی۔ فضہ سے کہا، فضہ جا علی اکبر کی ماں کو تو لے کر آ۔ عزادارو، جب فضہ ام لیلہ کے خیمے میں داخل ہوئی تو عجیب منظر تھا۔ ام لیلہ کبھی ادھر پچھاڑے کھا کے گرتی تھی، کبھی ادھر گرتی تھی، کبھی خیمے کی اس چوب سے ٹکراتی تھی، کبھی اس چوب سے ٹکراتی تھی، چلاتی جاتی تھی، لوگوں مجھے خیمے کا راستہ، خیمے کا دروازہ نظر نہیں آتا، ارے مجھے راستہ سجھاؤ، مجھے اپنے علی اکبر کے لاشے پر جانا۔ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيام منقلب ينقلبون